سوال سے شروع کرتا ہوں. اور مجھے وہ 5 مہینے بتلائے گا اس کا چاند دیکھنا واجب الکفایہ ہے. یہ حال ہے آج کل دور فتن میں رہ رہے اور یہ فتنوں کا دور ہے. بچے جو ہے اپنے پڑھائی کے تعلق سے مصروف اور بے چین اور مگن ہے. بڑے جو ہے وہ کمائی کے پیچھے اور اپنی روزمرہ کی زندگی پوری کرنے کے پیچھے مگن ہے. دنیا کی طرف ہمارا پورا توجہ کیا گیا اور کروایا گیا ہے اور دین سے ہم دھیرے دھیرے کافی ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اردو پڑھنے والے بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اردو کی کتنے 6 مہینے ہیں یا 12 مہینے ہیں. یہاں تک کہ 6 مہینے بھی یاد نہیں رہتے 12 مہینے اردو. تو میں بتا دوں کہ جو 5 مہینے ہیں جس کا چاند دیکھنا واجب الکفایہ ہے وہ شعبان سے شروع ہوتا ہے. شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. یہ مہینے یاد رکھیے کیونکہ جس مہینے کے تعلق سے میں آج بات کرنے والا ہوں اس میں یہ سب شامل ہے. اس کی حرمت اور اس کی عظمت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس کا چاند دیکھنا بھی جو ہے واجب الکفایہ ہے. آپ مجھے وہ 4 مہینے کون بولتے ہیں جو حرمت والے ہیں یہ تو بتانا چاہیے. 4 مہینے جو قرآن میں آئے ہیں کہ حرمت والے ہیں. اللہ نے انہیں حرمت میں عزت والا کہا. قرآن میں ایک گھنٹے کو اس میں سے 3 مسلسل ہے اور 1 جدا ہے. کون سے؟ شعبان، رجب، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ متعاقب ہے اور چوتھا ہے رجب. 3 متعاقب کون سے ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ 3 مسلسل ہے. چوتھا جو ہے وہ رجب. اللہ نے انہیں حرمت والے عزت والے مہینے کہا. تو آپ دونوں چیزوں میں آپ دھیان دو کہ اگر آپ دیکھو جاؤ تو دونوں میں جن کا چاند دیکھنا واجب الکفایہ ہے اور اللہ نے حرمت والا مہینہ بھی کہا پھر 2 مہینے آتے ہیں وہ ہے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. تو اب کون بتائے گا کہ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ کا کم سے کم یہ تو بتا دو. ذوالحجہ. 3 سے 4 دن بعد جو ہے وہ ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ پیر یا منگل کے دن ذوالحجہ کا چاند دکھے گا اور رکھنے والے روزے رکھیں گے. اس کے بارے میں آج بات کرنے والا ہوں. جس بارے میں بات کرنے والا ہوں جو ہے ذوالحجہ جس کی حرمت قرآن میں اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اس کی عظمت ہے بہت سارے حدیثوں میں آئی ہے. حتیٰ کہ ان کے بارے میں اس مہینے کے بارے میں بزرگان دین نے اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اس کی اتنی عظمت اور اتنی حرمت ہے اور جس کو اللہ نے حرمت والا مہینہ کہا. مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم یہ چیزوں سے غافل ہیں. ہمارا ماننا تو ایسا ہے کہ ہمارے لیے صرف رمضان ہی کافی ہے. حقیقت ہوگا ہمارے لیے صرف رمضان کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان کا چاند دیکھنا ہے، اس میں تراویح ہے، قرآن ہے، روزے ہے، پھر بعد میں رات میں گھومنا پھرنا ہے، رات میں ہوٹلنگ کرنا ہے، نئے نئے کپڑے خریدنے ہیں، عورتوں کو گھر سجانا ہے، نئے نئے پکوان بنانے ہیں اور اس میں اپنی کاریگری اور اپنے اچھی اچھی پکوان لوگوں کو دکھانے ہیں. یہ سب چیزیں محرم میں نہیں ہوتی، ذوالقعدہ میں نہیں ہوتی، ذوالحجہ میں نہیں ہوتی، رجب میں نہیں ہوتی. دونوں مہینوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. رمضان میں جو ہے یہ ہم کو دکھانا ہوتا ہے کہ ہم اسے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، عورتوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ اچھے اچھے پکوان بنا رہے ہیں. تو ہمارے لیے سب باقی کے 4 مہینے حکومت واجب ہو جاتے ہیں، صرف 1 مہینہ رمضان. اور اس میں بھی میں بتا دوں کہ رمضان کی بھی شروعات 1 ہفتہ اور آخر کی 1 ہفتہ. آپ دیکھو مسجدوں کا حال رمضان میں شروعات کے 1 ہفتے میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے اگر لیٹ آئے تو نماز کے لیے جگہ نہیں ملے گی. مگر 1 ہفتے بعد آ جاؤ انشاءاللہ آپ کو پہلے سب میں جگہ ملتے ہیں. رمضان کا بھی یہی حال ہمارا رمضان کے آخر میں ہوتا ہے. 27ویں 28ویں 29ویں میں ہم کو مسجد میں دکھتے ہیں. اس کے بعد جو چاند دیکھنے کے پیچھے نہ جاتے تو چاند کے پیچھے ہی رہ جاتے، واپس مسجد کی طرف آتے ہی نہیں. تو یہ حال ہمارا ہے. مگر جان دو اللہ نے قرآن میں 4 مہینے میں حرمت والا کہا. اس میں سے جو آنے والا مہینہ ہے وہ بہت ہے محمد اور بہت بڑا مہینہ ہے. اس کو اللہ نے اپنے قرآن میں 1 بار نہیں 2 بار بتائی. پہلے تو اسے حرمت والا مہینہ کہا،
پھر بعد میں جو ہے اللہ نے اس کو اس کے لیے قسم کھائی ہے قرآن میں اللہ نے کیا قسم کھائی اس کے تعلق سے؟ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر. کیا فرمایا؟ والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. قرآن ان میں سے جو ہے قسم، سب سے پہلے قسم کیا ہوتی ہے وہ بتائیں. قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ پاک قسم کھا ہے. سب سے پہلے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کو اگر کوئی بات اپنی رکھنی ہے بندوں کے لیے تو قسم کھانا لازمی ہے کیا؟ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی بات رکھنے کے لیے؟ بالکل بات کرنے کے لیے اپنی قسم کھانی یا کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ پاک ہے. اللہ کے ساتھ لگا ہوا لفظ ہے وہ پاک ہے کہ اللہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اللہ گناہ سے پاک ہے پھر بھی وہ قسم کھا ہے. تو پھر کیوں آتا ہے قسم کیوں آتی ہے؟ قسم کے بارے میں بتا دو ڈیفینیشن قسم کی بتا دو کہ قسم ایک ہے کہ مبتدی ثابت کرنے کے لیے قسم ہے. ڈیفینیشن میں کیا آتا ہے؟ اس کا خلاصہ آتا ہے کہ قسم ایک عہد کی مبتدی ثابت کرنے کے لیے عزم ہے. کسی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی دلائل نہ ہو تو بھی قسم کھائی جاتی ہے. اور قسم کسی مقدس اور عزت والے اور حرمت والی چیز کھائی جاتی ہے. قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس کے بارے میں رکھو اس کی عزت ہے، اس کی حرمت ہے، اسی کی قسم کھاتے ہیں نا. سوائے اللہ کی کسی قسم کھانے کا تو حکم ہے نہیں. پھر بھی ہم ماں کی قسم کھاتے ہیں، بچے کی قسم کھاتے ہیں، اپنے جان کی قسم کھاتے ہیں کیونکہ ان کی عظمتیں ہیں. انہیں ہم مقدس سمجھتے ہیں، ان کی عظمت کرتے ہیں. مگر اسلام نے ناجائز سوائے اللہ کے کوئی قسم کھانا ناجائز حرام ہے. مگر اللہ قسم کھا رہا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں یہ چیز بہت مقدس ہے، بہت معتبر ہے، عزت والی ہے. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ فجر کی صبح اور اس کے بعد آنے والے 10 دن جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے. یہ فجر جو ہے سورہ فجر جو ہے اس میں اللہ نے قسم کھائی. اس کے بعد میں جو ہے میں خلاصہ پورا نہیں کروں گا. اس کے ایک شارٹ بنتا ہوا قسم کھانے کا مقصد کیا تھا. اس کے بعد میں اللہ نے قسم کھائی فجر کی اور فرمایا کہ اس میں سمجھداروں کے لیے عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور پھر جو ہے اس کے بعد میں قوم عاد کا جو ہے وہ واقعہ بیان کیا اور ہلاکت کے بارے میں. تو یہ فجر جو ہے قوم عاد کے ہلاکت کے بارے میں ہے جس کی شروعات میں اللہ نے ایک قسمیں کھائی کہ جب اللہ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور قسم کھا رہا ہے تو یہاں پر ہم کو اس کی ضرورت سمجھ میں آ گئی. تو سمجھ میں آ گیا کہ ذی الحجہ کا چاند اور اس کے بعد کا پورا عشر اللہ کے نزدیک بہت مقدس اور معتبر ہے. اسی لیے حدیثوں میں بھی آیا ہے. حدیثوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 راتوں میں کی جانے والی عبادت سے زیادہ عزت اور احترام والی کوئی عبادت نہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا اس کے پہلے 10 دن کی جو عبادتیں ہیں چاہے وہ ذکر ہو، اذکار ہو، صدقہ ہو، آپ کا جو ہے روزہ ہو، قرآن پڑھنا ہو یا اس میں اور بھی چیزیں جو میں آگے بتاتا ہوں اس میں کرنے والی ہر عبادت اللہ کو پسند نہیں. تو صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کہ اللہ کے راہ میں جہاد بھی نہیں کہ جہاد کرنا اپنے لیے نفس کے لیے جہاد کرنا بہت بڑا ہے اور جہادی کو جو اللہ نے اور اس جو عہدہ دیا ہے یہ بہت بہترین ہے. شہداء اور جہادیوں کے لیے جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب ہے آخرت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک کے جہاد بھی اتنا مقبول نہیں ہے ان 10 دن کی عبادت کے عوض. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کو سمجھو. اس 10 راتوں اور ان دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں مگر اگر کوئی اپنی جان اور پورا مال لے کے جہاد کے لیے نکلے اللہ کے راہ میں اور نکلے اور وہ کس نے مطلب شہید ہو جائے اس سے بہتر ان 10 دن اور رات کی عبادت سے بہتر صرف اور صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں جان اور مال لے کے نکلے اور شہید ہو جائے. تو اللہ کے نزدیک اس کا جو عمل ہے وہ کس سے بھی بہتر ہے.
ورنہ 10 رات اور دنوں سے عمل اللہ کے نزدیک کوئی بہتر نہیں. تو سمجھو کتنا عظیم اور کتنا بڑا مہینہ ہمارے سر پہ آ کے لگایا ہے اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں. غافل ہے کہ نہیں؟ ہم تو اگلے مہینے کا نام ہی نہیں معلوم کون سا مہینہ آنا ہے، اس کی حرمت ہی نہیں معلوم، یہی نہیں معلوم کہ اللہ نے اس کے تعلق سے قسم اٹھائی ہے، یہی نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے ہی عظمت اور حسن کا اس کی حرمت قائم کی، 4 مہینوں سے 1 مہینہ یہ رکھا. تو ہمارا دینی معاملہ جو ہے نا بہت پستہ ہے، ہم بہت پیچھے 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 جا رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ ہماری دنیا میں جو ہے پوری بہت بھلائی اور آخرت کے مسئلہ ہے. یہی چیز کی میں آپ کو آگاہی کرتے رہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا دین کی طرف تھوڑا رجحان رکھو. آج اللہ نے ہمارے حق میں اتنی اچھی چیز دی ہے، جس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کرو گے نا تو آپ کو کسی اور چیز کی یا کسی اور بات کی ضرورت نہیں. بزرگوں نے جو ہے اس کو بہت اچھے سے بھر کے رکھا ہے، مگر اس کو صحیح طریقے سے اپنے دماغ میں خالی کرو. ہم جو تھے قسم سے کہتا ہوں، ہمارا دور جو نوجوانی کا ایسا تھا کہ ایک ایک حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے کئی کئی کتابیں سنبھالنا پڑتی. ہم مسجد اور مدرسوں میں جاتے تھے کہ بھئی یہ حدیث کہاں ہے، اس کے الفاظ صحیح کیا ہے، اور مدرس اور جو بڑے بزرگ ہوتے تھے، عالم ہوتے تھے، ان سے اس کے بارے میں تفصیل کیا کرتے تھے. ایک حدیث پڑھنے کے لیے الحمدللہ اللہ معاف کرے اگر میں جھوٹ نہیں بولوں تو میں نے کم سے کم 3 مدرس کے پاس گیا ہے، 3 عالموں کے پاس گیا ہوں میں خود. مگر آج یہ حال ہے کہ کتاب جو ہے اور خلاصہ جو ہے میرے جیب میں بہت کم ہوتا ہے. میرے پاس سفیرہ بھی ہے کتاب ہوگا، پھر کتاب میں خود معائنہ کرتے رہتا ہوں، پڑھتے رہتا ہوں. آج مشکل سے کوئی کتاب کو ہاتھ لگا نہیں دیتا. اس کی وجہ جو ہے صرف یہ ہے موبائل میں اتنا کچھ ہے کہ سب مل جاتا ہے. میرے پاس جتنے کتابیں ہیں اس سے زیادہ اس میں ہے، ہمارے بزرگوں نے اس میں ڈال کے رکھا ہے، مگر ہم اس کا استعمال نہ بہت غلط ہے. میں اس کے اوپر تفصیل نہیں کروں گا، ہر کوئی جانتا ہے کہ موبائل کا غلط استعمال کیسا ہو. اللہ کے واسطے اس کا استعمال صحیح کرو. دنیا سیکھو. میں پہلے ہمیشہ کہتا ہوں دنیا سے کوئی ویر نہیں ہے، دنیا سیکھو. دنیا میں جینا ہے مگر دین پہ بھی تو نظر رکھو. احکامات اللہ کے جو بزرگ چیزیں ہیں، اللہ نے جس قسم کا یہ اللہ نے جس سے معتبر اور عزت والا کہا ہے، اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے کم سے کم اس کے بارے میں جانو لو. اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے اس کی عزت رکھا ہے، ہم اس کی عزت پامال کریں تو کہ ہم وقت سے جائیں گے، ہماری موسیقی سے خبر ہوگی. کیونکہ اللہ نے مسلمانوں پہ سب سے پہلے جو آیات اتاری وہ ایک ہی لفظ ہے. کیا ہے؟ اقرا. یہ آیت 3 بار اتری، پہلی بار میں 3 بار کہا گیا ہے اقرا. آپ اس کو سمجھو. اور اقرا کا مقصد کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑھو. تو مسلمان قوم پہ، اس قوم پہ، امت محمد یا پہ سب سے پہلے اگر کوئی آیات آئی ہے تو ایک لفظ ہے اور وہ اقرا، اور اس کا مطلب ہے پڑھو. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آج کے دور میں ہم فیمس ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں. مسلمان کو چاہے کہا جاتا ہے کہ نہیں جاتا، نہ ہم دنیا کے رہے نہ حقیقت کے رہے، کیونکہ ہم نے پہلا ہی لفظ سمجھا نہیں، نہ ہی اس کا عمل کرنے کی کوشش کی. ہم غفلت میں ہیں. ہم کو اللہ نے رہبر اور رہنما بدل کے بھیجا تھا دنیا میں کہ دنیا ہم کی فالوئنگ کرے، مگر ہم کسی نہ کسی کے فالو کر کے رہیں گے. آپ ٹویٹر اٹھا کے دیکھو، آپ فیس بک اٹھا کے دیکھو، واٹس ایپ اٹھا کے دیکھو، ہم فالوور. آج بھی ہم فالوور ہیں، ہمارے فالوور بہت کم ہیں. ہم نے جو ہے مختاری چھوڑ دی، ہم نے امامت چھوڑ دی، اللہ کا حکم ہم نے پیوست کر دیا، اس لیے ہمارے اوپر آزاد ہے. دین لے کے بات یہ آ رہا تھا کہ ابھی جو ہمارے اوپر آیا ہوا جو یہ ہے ابھی یہ مہینہ ہے، اس میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو پابند نہیں کر سکتے. سب سے پہلے یہ جان لو کہ اس کا چاند دیکھنا ہم پہ فرض کفایہ ہے. اس کے بعد کی جو 10 دن ہے اس کے روزے رکھنا جو ہے بہت اہم ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک روزہ جو ہے 1 سال کے برابر. اسی نے اگر اس کا 1 دن کا روزہ رکھا اللہ کو عزت 1 سال میں سوڑ دے گا. ایک روزے آئے اس میں. اور اس نے اگر 1 رات جان کے گزاری، اللہ کے آگے اس نے ذکر کیا، قیام کیا اور اللہ کی رضا کے لیے صرف مسجد میں بیٹھا تھا. میرا الفاظ سمجھو کہ اللہ کی رضا کے لیے صرف مسجد میں بیٹھا تھا، اس کو کچھ نہیں آتا، صرف یہ نیت سے بیٹھا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تو اللہ اس کو 20 رات کا 1 سال کی رات کے برابر کیا گیا. یہ حدیث میں ہے، بخاری شریف صحیح، یہ بخاری شریف میں ہے
کہ ایک رات کا اجر جو ہے 1 سال کے برابر، ایک روزے کا اجر جو ہے 1 سال کے برابر۔ پھر جانو گے اس میں جو ہے کیا کیا نہیں ہے، اس میں جو 2-3 جو بات اللہ کا جو اس میں جو مین جو چیزیں آنے والے اس میں جو ہے سب سے پہلے جو اس کا چاند کتنا فرض کفایہ، اس میں ایک روزہ 1 سال کے برابر، ایک رات کے قیام 1 سال کے قیام کے برابر، اس میں ہی حج ہے، یہی مہینے میں حج ہے، اور حج کے سارے ارکان اسی میں ہے، اسی میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، اسی میں ستر اسقا کیا جاتا ہے، اسی میں یوم عرفہ بھی ہے۔ سب سے بڑا مغفرت کا دن اگر پورے سال میں کوئی مانا جاتا ہے تو یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں اتنی حدیثیں آئی ہوئی ہے اور اتنا اس کا فضل اور کرم آیا ہوا ہے کہ اس دن کے اشرافہ کی تعلق سے جو اس کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو دن ہے وہ اسی مہینے کے 10 دن میں آتا ہے، اسی میں تکبیر ہے، اسی میں اللہ کی حمد ثنا ہے، اسی میں قرآن پڑھنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ مہینہ جو ہم پہ آیا ہوا ہے 3-4 دن آگے جو ہے بہت معتبر اور مقدس ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، اس کی حرمت پیش کی ہے۔ ہم کو جاننا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو آیا ہوا ہے اس فضل کرم کو ہم ضائع نہ کریں، اس کو نیکی میں گزاریں۔ روزہ رکھ سکتے ہیں بہت اچھی بات، رات میں عبادت کر سکتے ہیں بہت اچھی بات، قرآن پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات، ورنہ چلتے پھرتے استغفار کرتے رہو، تکبیر پڑھتے رہو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 3 تکبیر یا 3 سے کرنا کو اس مہینے کے 10 دن میں زیادہ پسند ہے، وہ ہے تکبیر اولیٰ، تکبیر اللہ اکبر، پھر ہے دوسرا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیسرا ہے استغفار۔ یہ 3 چیزیں جو ہے بہت پسند ہے، یہ کثرت سے کرو، اللہ اکبر کی تسبیح کرو، جس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سے اللہ اکبر کرو، پہلا کلمہ پڑھو، استغفار کرو، تیسرے پر اسکار جتنا صدقہ دے سکتے ہو صدقہ دو، اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم گناہ مت کرو، اپنے گناہ سے باز رہو، اللہ کی حرمت والی چیز کی توہین مت کرو۔ اللہ کی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی حرمت قائم کی ہے، یہاں اگر کوئی گستاخی کرے یا کوئی بیوقوفی کرے تو آپ ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ باہر مستی کرے اس کی اتنی سزا نہیں ہے، مسجد میں سزا زیادہ ہے، کیونکہ اس کی حرمت ہے، تو یہ مہینے کی حرمت ہے، اس کا اجر ثواب ڈبل ڈبل ٹبل ٹبل سالوں سال ہے، اس کو اگر پا سکتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ اس کو ضائع مت کرو، اور اگر ضائع کرنے کا موڈ بھی ہے تو کم سے کم اللہ کو ناراض مت کرو، اپنی جو بھی خطائیں ہیں جو بھی گناہ ہے اس سے باز رہو۔ میں نے ایک چھوٹی سی کلپ سنی ہوں، موٹی بات سے اپنی زبان بند کر دیتا ہوں، میں نے ایک چھوٹی سی کلپ سنی اور بہت اچھے انداز میں میں نے کہا، میں نے ایک حدیث سب سے بتائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ مفلس کون یاد ہے؟ کسی نے کہا، صحابی نے کہا کہ کسی کے پاس مال و دولت نہیں، کسی نے کہا کہ اس کے پاس کھیتی باڑی نہیں، کسی نے کہا کہ اس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں۔ نبی کے زمانے میں سب سے اقدار کر کے کہا کہ نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں اتنی نیکیاں لے کے آئے اور پھر وہ کسی کا خطا کار ہوگا، کسی کا گنہگار ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو نقیر دی ہوگی، کسی کا حق مانگا ہوگا، چھوٹی چھوٹی گناہیں کی ہوگی، اور پھر اس کا وہ ثواب ہو دنیا میں، اور وہ ثواب بانٹتے بانٹتے یہ حال ہوگا کہ اس کے ثواب ختم ہو جائیں گے، اور جس کا وہ گنہگار ہے اس کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے، اور وہ مفلس۔ دوسرا مفلس میں نے ایک کلپ پہ سن لیا، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ ایک مفلس کے بارے میں مجھے ابھی پتا چلا، وہ بھی بتا دوں کہ ایک مفلس اور وہ کون ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو دین میں تو روزہ رکھتا ہے، نماز کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، سب کرتا ہے، مگر تنہائیوں میں گناہ۔ کیا فرمایا؟ تنہائیوں میں گناہ، اللہ کے جو حدود اس کو پامال کرتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کریں؟ تنہائی میں جو گناہ کی جاتی ہے اس کے تعلق کرنے کا، اور بزرگان دین فرماتے ہیں یہ بھی مفلس رہے گا آگے بڑھنے میں، کیونکہ اس نے جو دین بھر میں کمایا ہے رات میں کمایا، رات کے گناہوں میں اس نے کمائے جو ہے اپنی ضائع کرتی، آخرت میں اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تیس فیصد بھی پہنچے ہو، یہ خالی اس درجن کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ دن میں جو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، رات میں گناہ، میں اس کا گواہ ہوں۔
میں نے ان کے موبائل میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو گناہ کی ہے اور اس کو رات میں وہ یوز کرتے ہوئے دیکھا ہوں اور اس سے کوئی غافل نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھا ہوں سمجھنے میں اس سے بچو. بولنے کا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بھلے تم دین میں عبادت کرتے ہو اللہ کو راضی کرتے ہو اگر رات میں اگر شیطان کے حوالے ہو گئے تو شیطان تم کو کہیں پہ نہیں چھوڑے گا اپنے ساتھ لے جائے. آپ کو پتا ہے شیطان کہاں چل گیا. یہ کیا بات ہوئی کہ دن میں آپ اللہ ہوتے ہو اور رات میں شیطان کو نہیں ہوگی. تو آپ نے جو بڑائی بیچ کے برائی کری یہ چیزوں سے بچو. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ آخری لمحے ہیں ہمارے پاس 3-4 دن ہے. یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے. ایسا نہیں کہ حرمت پتہ نہیں ہے. جو چل رہا ہے اللہ کے نزدیک یہ مہینہ بھی حرمت پتہ ہے مگر 3-4 دن پہ آنے والا جو ہے اس کی اس کی عظمت اور اس کی جو ہے اہمیت کو سمجھو. اس کا چاند دیکھو اس کے روزے رکھو اس پہ رات کی عبادت کرو قرآن کرو استغفار کرو تسبیح اذکار کرو. نہیں کچھ کر سکتے تو گناہ سے بچو. اللہ یہ بات ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.